ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بت پرستی کب اسٹارٹ ہوئی اور اس کی شروعات کس نے کی؟ ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخر بتوں کی پوجا کس نے شروع کی؟ دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں مبتلا ہیں، اور بت پرستی اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالی ہرگز اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو دوسرے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما سکتا ہے، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر یہ اتنے سخت گناہ ہیں کہ بغیر توبہ کے اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں فرما سکتا۔ دنیا میں الگ الگ قسم کی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بت پرستی کی آخر اسٹارٹنگ کس نے کی؟ تو اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ یہ جانیں کہ بت پرستی ہوتی کیا ہے۔ دراصل بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا کسی چیز کی شکل و صورت کو کسی دھات سے بنا لیتے ہیں، فار ایگزامپل لوہا، لکڑی یا مٹی یا پتھر وغیرہ سے بتوں کو بنا لیتے ہیں اور انہیں اپنا معبود قرار دے دیتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بت پرستی کی اسٹارٹنگ کب ہوئی اور کس نے کی۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ نیک لوگ جب اس دنیا سے گزر گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں ان کے بت بنا لیے اور ان کے نام انہی نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیے۔ لیکن جب وہ بت بنانے والے گزر گئے اور جہالت عام ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہی نہ رہا کہ آخر یہ بت کس مقصد سے بنائے گئے تھے، تو لوگوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا، شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے وہ نیک لوگ جب چلے گئے اس دنیا سے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ نیک لوگ بیٹھتے تھے ان کی مجلسوں میں ان کے بت نصب کر دو، تاکہ ان کے اوپر تمہاری ہر وقت نظر رہے، تاکہ تمہارے پیارے تمہاری نظروں کے سامنے ہر وقت موجود رہیں۔ تو لوگوں نے ان کے بت بنا لیے۔ قرآن میں ان کا نام ذکر ہے، ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ود یہ آدمی کی شکل پر تھا اور سوا یہ عورت کی شکل پر بت تھا، اور یغوث یہ شیر کی شکل میں تھا، اور یعوق یہ گھوڑے کی شکل میں تھا، اور نصر جو ہے وہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ود اور سوا وغیرہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی۔ لیکن جب بے دینی عام ہوتی گئی، جہالت عام ہو گئی، وہ لوگ گزر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے، اور جہالت عام ہو گئی تو لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا، ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا، یہ صاف ہو گیا کہ بتوں کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عرب میں بتوں کی پوجا کب شروع ہوئی اور کس نے شروع کی، تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں، میں اگلی ویڈیو اس پر بناؤں گا۔ اگر 10 لوگوں نے کمنٹ کر دیے تو میں ضرور اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر بناؤں گا۔